جس میں تمام ہندوستان کو مسلمان مکمل طور پر فتح کر لیں گے۔ ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ یہ وہ جنگ۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آپ لوگوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے قیمتی وقت نکال کر اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے بہت پیاری اور بہت اچھی ویڈیو ہے، آپ لوگ آخر تک لازمی دیکھیں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ویڈیو ہے غزوہ ہند کیا ہے، امام مہدی کب آئیں گے۔ تو دوستو چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں غزوہ ہند کے بارے میں، لیکن ناظرین ہمارے اس چینل اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو کو نئے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، تو آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ ناظرین غزوہ ہند ایک ایسی جنگ ہے جس میں تمام ہندوستان کو مسلمان مکمل طور پر فتح کر لیں گے۔ ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ یہ وہ جنگ ہوگی جس میں ہندوستان کے تمام بڑے بڑے سردار بیڑیوں میں جکڑے جائیں گے۔ یہ جنگ حضرت مہدی علیہ السلام کی سربراہی میں لڑی جائے گی اور وقت کے ساتھ ساتھ اتنی بڑی جنگ بن جائے گی کہ بالآخر تمام دنیا پر حضرت امام مہدی علیہ السلام اسلامی اقتدار قائم کر دیں گے، جس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ ناظرین قیامت آنے سے قبل ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اہل عرب انتہائی غیر مستحکم ہوں گے، تو اللہ ایک غیر عرب قوم کو اٹھائے گا جو ہتھیاروں اور لڑائی میں عربوں سے بہتر ہوگی اور ہندوستان پر قبضہ کرے گی۔ غزوہ ہند کے بارے میں ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا حتیٰ کہ وہ اس کے بعد شاہوں کو زنجیروں میں جکڑ ڈالیں گے اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ پھر جب وہ مسلمان لوٹ کر آئیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ ناظرین جب یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو فرمایا کہ اگر میں نے غزوہ پا لیا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس غزوے میں شرکت کروں گا۔ اللہ نے ہمیں فتح عطا کر دی تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا، پھر ان کو بتاؤں گا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہندوستان کی جانب لشکر روانہ کرے گا، مجاہدین سرزمین ہند کو پامال کر ڈالیں گے اور خزانوں پر قبضہ کر لیں گے۔ ایک حدیث میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ جہنم سے آزاد کر دیے گئے، پہلا وہ جو غزوہ ہند لڑے گا اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم کا ساتھ دے گا۔ ناظرین ایک سوال جو غزوہ ہند کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ اس کو غزوہ کیوں کہا جاتا ہے۔ ناظرین جس جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہوں اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال پا چکے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ اس غزوے کی تمام معلومات تھیں اور عہد لیا کہ جو زندہ رہے وہ اس غزوے میں ضرور شریک ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بیعت لینے والے عمل نے اس کو غزوے کا سربراہ بنا دیا اور یہ جنگ غزوہ ہند قرار پائی۔ ناظرین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خراساں سے ایک ایسا لشکر نکلے گا جس کے ساتھ کالے جھنڈے ہوں گے، کوئی طاقت نہ ان کو روک سکے گی اور یہ لشکر ہندوستان کو فتح کر لے گا، پھر بیت المقدس میں جا کر رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہند سے نہیں ہوں مگر ہند مجھ سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ آخری زمانے میں شام میں ہوں انہیں چاہیے کہ وہ زیر زمین گھر بنا لے۔ ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت ظاہر ہوں گے جب حضرت مہدی علیہ السلام غزوہ ہند کی فتوحات مکمل کر کے شام کی طرف بڑھیں گے۔ ناظرین اس بات کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ اس جنگ کے دوران یہودیوں کو صرف ایک خاص درخت کے پیچھے پناہ ملے گی جس کا ذکر کئی حدیثوں میں ہے، اور یہودیوں نے اس درخت کی بڑی تعداد میں کاشت بھی سے شروع کر دی ہے۔ یہ غزوہ جو شاید پاک بھارت جنگ سے شروع ہوگا اور اس جنگ میں افغانی، ایرانی اور ایشیائی قوموں کے مسلمان بھی پاکستان کے ساتھ شریک ہوں گے، اور پورے برِ صغیر پاک و ہند پر مسلمانوں کا مکمل غلبہ ہو جانے کے بعد یہ جنگ اپنا رخ موڑے گی اور عرب علاقوں میں چلی جائے گی جہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا اور دجال سے جنگیں شروع ہوں گی۔ ناظرین اس غزوے سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
माशाल्लाह, तो ये थी आज की वीडियो। इस पे हमने बहुत प्यारे और बहुत खूबसूरत वीडियो बनाई है। और दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ग़ज़वा-ए हिंद के बारे में है कोई मालूमात है तो कमेंट्स में राय लाजमी लेके मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।